انگیز قوت ہے، حیرت انگیز طاقت ہے۔ اب میں آپ کو وہ راز بتاتا ہوں کہ جس سے دولت اور رزق کیسے بڑھتا ہے اس آیت سے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ چیزیں، جناتی شیطانی چیزیں، ہمارے مال کو چوری کرتی ہیں، ہماری غذا کو چوری کرتے ہیں، ہمارے پانی کو، شیطانی چیزیں۔ اور جو نیک جنات ہیں وہ کبھی بھی مشکوک مال نہیں کھائیں گے۔ کیا خیال ہے، ہم میں جو نیک انسان ہوگا وہ چوری کا مال کھائے گا؟ ہاں جی، جاگ رہے ہیں، میری طرف دیکھ رہے ہیں، میری طرف دیکھ رہے ہیں، کیا کھائے گا؟ مشکوک مال کھائے گا۔ اس طرح جنات میں بھی ہیں مشکوک مال کھانے والے، جن کا پیشہ یہی ہے کہ دن رات لوگوں کو لوٹنا ہے، جن کا پیشہ یہی ہے۔ کبھی بھی اگر اپنے مال کو بچانا ہے اور چاہتے ہیں کہ مال بچ جائے تو یہ آیت پڑھیں، اللہ کا نام لیں، مال بچ جاتا ہے۔ کیوں بچ جاتا ہے؟ اللہ کے نام کی طاقتور پہرے ہمارے مال پہ، ہمارے کھانے پہ، ہمارے آٹے دالوں اور راشن پہ، ہماری چیزوں کے پہرے دیتے ہیں۔ کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ اگر سورت انا انزلنا، اور آزمایا بھی، سورت انا انزلنا وضو کے بعد پڑھیں عین کے اتر جاتی ہیں۔ سورت انا انزلنا کپڑے پہ پڑھیں، کپڑا زیادہ عرصہ چلتا ہے، اس کی تار میں طاقت آ جاتی ہے۔ ایک دفعہ صرف، بس صرف ایک بار اللہ کے فرشتے، نیک ہستیاں، طاقتور چیزیں حفاظت کا ذمہ لے لیتی ہیں اپنے، اور اللہ ان کو حفاظت میں بھیج دیتا ہے، جاؤ اس کی حفاظت کرو۔ اس آیت کو یاد کر لیں اگر یاد نہیں ہے تو۔ اور اس کی ایک میں نفل بھی بتایا کرتا ہوں، بہت دنیا پڑھتی ہے، بہت ملتا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے، سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورت ملانی ہے اس کی جگہ یہ آیت پڑھیں بے شمار دفعہ، 1 بار، 100 بار، 40 بار، 50 بار، جتنی بار۔ پھر دوسری رکعت میں پھر یہی آیت پڑھیں۔ کمال آیت ہے، کمال آیت ہے، کمال آیت ہے۔ رزق کے لیے اور قرضوں کے لیے، جادو کے لیے اور بیماریوں کے لیے، ناکامیوں کے لیے اور مشکلات کے لیے کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، 3 بار، 7 بار، 9 بار، 11 بار کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں۔ پر یہ آیت ہے کوئی عجیب، اور اس کے کمالات بھی عجیب و غریب ہیں، اور اس کی برکات بھی بہت زیادہ۔ میں سال سے بیان کر رہا ہوں، سال سے بیان کر رہا ہوں، اور سال میں میرے پاس اس کے ریزلٹ ہیں، وہ ہر دفعہ ہوتا ہے، میرے پاس اس کے ریزلٹ ہیں سال سے، اور نتائج ہیں، اور بہت زیادہ۔ قرضے اتر جاتے ہیں، رزق بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ پہرے لگ جاتے ہیں، وہ شیطانی جادو اور وہ چیزیں جو ہماری چیزوں کو چراتی ہیں، نقصان پہنچاتی ہیں، یا انہیں ہماری چیزیں توڑ کے مزہ آتا ہے، اللہ پاک کے فرشتوں کی حفاظت آتی ہے، وہ نہیں توڑ سکتے، لہٰذا پورا کا پورا حصہ میں مل جاتا ہے۔ کہنے لگا بس اب نا میری چیزیں خراب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہنے لگا اب ہر مال کنٹینر میں منگواتا ہوں۔ اب بتائیں مجھے اس آیت کا ترجمہ ہے نا؟ جو کنٹینر میں مال منگواتے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں، کہہ رہے بات ٹھیک ہے۔ مجھے کہنے لگا کہ پہلے مال بہت ضائع ہو جاتا تھا، اب میرا مال ضائع نہیں ہوتا۔ میں کیوں؟ کہ ہر مال کنٹینر میں منگواتا ہوں، کنٹینر آ کے میں خود ہی کھولتا ہوں، جہاز پہ آتا ہے، بحری جہاز پہ، ٹرین پہ آتا ہے، ٹرین سے آگے ٹرک پہ آتا ہے، ٹرک آ کے میرے دروازے پہ آ جاتا ہے، میں کھولتا ہوں۔ رزق درمیان میں چھنتا نہیں، رزق درمیان میں چھنتا نہیں، ضائع نہیں ہوتا۔ اس آیت کی برکت سے، اس آیت کی طاقت سے، اس آیت کے وسیلے سے رزق درمیان میں چھنتا نہیں، بالکل نہیں چھنتا۔ اس آیت کے وسیلے سے، اس آیت کی طاقت سے، اور زندگی کا سفر آسان ہو جاتا۔ جتنے بھی اللہ کی عظمت اور طاقت کو اپنے دل میں جماتے جائیں گے، اس آیت میں ساری اللہ کی عظمت ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الملک الحق، یہ کعبے پہ لکھا ہوا ہے، کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے، یہ دو الفاظ لکھے ہوئے ہیں غلاف کعبہ پہ. اور آگے کیا ہے؟ مالک الحق کو لا الہ الا، یہ بھی کعبے پہ لکھا، اور رب العرش الکریم. یہ ساری اللہ کی عظمت ہے، طاقت ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں جس سفر میں، آل رسول فرماتے ہیں جس سفر میں ہم یہ آیت پڑھتے تھے، اللہ رزق وافر دیتا تھا، غنیمت وافر دیتا تھا، وسائل وافر دیتا تھا. جس سفر میں ہم یہ پڑھتے تھے، یہ سفر میں ہم یہ پڑھتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ زندگی کے اس سفر میں اگر آپ جادو سے نہ بچ سکے، اور پھر جادو کی میں آج شکلیں بتاتا ہوں. سحر رمال، سحر الجفر، سحر العادت، سحر القیافہ. رمل کے ذریعے جادو کیا گیا، عادات کی دنیا کے ذریعے جادو کیا گیا. سحر العین، ایسا جادو جو آنکھ پہ کیا گیا ہو. سحر الوجہ، ایسا جادو جو چہرے پہ کیا گیا ہو. کس پہ؟ چہرے پہ. چہرے کو سیاہ کر دیں، خراب کر دیں. میرے پاس کئی خواتین کے واقعات ہیں میری زندگی میں جن کے چہرے پہ جادو کیا گیا. رشتہ مانگا، اگلا کوئی نشائی تھا یا بیچارہ کیا تھا، اور وہ خاندان ٹھیک نہیں تھا، انہوں نے بیٹی کو نہیں دیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اس چہرے کو جلا کے بھسم کر دیں گے. تیزاب ڈالنے کے واقعات بھی میں نے دیکھے ہیں، چہرے پہ تیزاب ڈال دیا، یہ واقعات بھی میں نے دیکھے ہیں. لیکن وہ واقعات کم ہیں، یہ واقعات زیادہ ہیں. وہ واقعات کم ہیں، یہ واقعات زیادہ ہیں. کون سے؟ چہرے پہ جادو کا. سحر الوجہ، سحر العین، آنکھ پہ جادو. آنکھ پہ کیا جادو ہوتا ہے؟ جو دیکھنا ہوتا ہے وہ نہیں دیکھا جاتا، جو نہیں دیکھا جاتا وہ دیکھا جاتا ہے. گاہک کی آنکھ پہ جادو کر دیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں دکان باندھ دی. گاہک کو وہ دکان نظر ہی نہیں آتی، یا پھر گاہک کو وہ چیز نظر تو آتی ہے لیکن گھٹیا شکل میں نظر آتی ہے، بڑھیا شکل میں نظر نہیں آتی. وہ چیز نظر آتی ہے پر گھٹیا شکل میں نظر آتی. کہتے نہیں مجھے اچھے نہیں لگتے. کہتے ہیں گاہک آتا ہے چلا جاتا ہے. کہتے ہیں ڈیل ہوتی ہے. مختلف کاروباری لوگ کہتے ہیں ڈیل ہوتی ہے، پتہ نہیں آخری میں وہ بندہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. کہتے ہیں جی بعض بندے مجھے یہاں تک کہا کہ انہوں نے ہمیں پیشگی پیسے بھی دیے، وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. تھوڑے سے پیسے بعض اوقات دیتے ہیں. سحر العین، آنکھ پہ جادو کر دی. آنکھ پہ جادو. ایک پوری دنیا میں کتاب 1950 کے قریب بکی تھی، ایک بھکشو کی تبت کے، دی تھرڈ آئی، تیسری آنکھ. اور پوری دنیا میں اس وقت تیسری آنکھ کا شور ہے. اس صدی کی بہت بڑی ایجاد ہے کہ تیسری آنکھ. مصر کا ایک دیوتا تھا، مصر کا، اس کا نام تھا را. کیا نام تھا؟ را. یہ اصل میں ایک دیوتے کا نام ہے. مصر میں جادو کا ایک بہت بڑا دیوتا تھا، اس کا نام را تھا. ان کی کہانیوں کے مطابق را کی ایک آنکھ تھی، وہ تیسری آنکھ جسے کہتے ہیں، وہ ماتھے پہ تھی صرف. آج بھی شکلوں میں ہم دیکھتے ہیں، مختلف شکلوں میں آنکھ صرف ماتھے پہ ہے. یہ ہزاروں سالوں سے چلا آ رہا ہے نظام. لیکن آپ کی بھی تیسری آنکھ ہے کہ میں تیسری آنکھ کو کبھی کھولوں گا. آپ کی تیسری آنکھ قلب ہے، دل ہے. اور وہ کیا ہے؟ اتقوا فراست المومن،
अल-मोमिन यंजुरु मिन नूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से बच, वो अल्लाह की आंखों से देखता है। ख्याल करना, मोमिन की दिल की आंखें भी होती हैं, सिर्फ तेरी सिर्फ चेहरे की आंखें। मोमिन की दिल की आंखें भी होती हैं और तेरी आंखें सिर्फ चेहरे की आंखें। और कहते हैं रा जो है वो देवता, वो जिंदगी में आबादियां बढ़ाता है। रा का देवता जिंदगी में खुशियां देता है, और रा जो देवता है वो मनफी चीजों को भी खत्म करता है। इसलिए रा देवता को जादू के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनके नजरिए के मुताबिक कि रा का देवता जादू के लिए इस्तेमाल होता है और जादूगरों को और जादू को खत्म कर देता है। उनके मुताबिक मिस्र का जो देवता है था, अब भी जादूगरों के मुताबिक है, था और है, कि यह है कि जिस पे जादू करना हो उसको रा देवता को साथ लिया जाए, बर्बाद कर दे। सिहरुल आइन, आंखों पे जादू कर दिया जाता है। रिश्ता करने वाले आते हैं, बेटी बेटे को देखते हैं और चले जाते हैं। 30-30 रिश्ते, 6-6 मंगनियां टूटी, मेरे पास इसके सबूत हैं। 4-4 निकाह टूटे, मेरे पास इसके वजूद हैं। रिश्ते देखने वाले आए और चले गए। ये असल में एक जादू होता है जिसका ताल्लुक सिहरुल आइन होता है। जो भी उस वजूद के सामने जाएगा, जिस वजूद के ऊपर सिहरुल आइन है, उसको वो वजूद भयानक नजर आएगा, खौफनाक नजर आएगा। उसमें ऐब नजर आएंगे, उसमें गलतियां नजर आएंगी, उसमें खामियां नजर आएंगी, उसमें एक खूबी नजर भी नहीं आएगी। ना हुस्न नजर आएगा, ना जिंदगी नजर आएगी, ना सेहत नजर आएगी, ना शबाब नजर आएगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा। उसके अंदर खूबियां नहीं, खामियां, ऐब नजर आएंगे, ऐब नजर आएंगे, ऐब नजर आएंगे। ये सिहरुल आइन है, इससे बचना है, बचना है। ये हमारी नस्लों पे कोई कर दे हासिद, हमारी नस्लों पे कर दे, मेरे ऊपर कर दे, मेरी औलाद पे कर दे, उसके अंदर कोई खूबी नजर आती ही नहीं है ना। और सिहरुल वजह, उसका चेहरा बिगाड़ दो, बस इसका सादा लफ्ज यही है, इसका चेहरा बिगाड़ दो। एक है सिहरुल आहशा, आहशा वो क्या है? एक है सिहरुल आजा। अगर इसका हल न सोचा, इस जादू का जो आहशा पे हुआ, आहशा, आहशा कहते हैं दिल, दिमाग, जिगर, आंतें, पित्ता, पेनक्रियास, ये लबलबा छोटा सा गड़बड़ करता है तो इसको कहते हैं शुगर हो गई। पेनक्रियास, लबलबे के अंदर से एक कतरा कतरा एक चीज गिरती है, उसको कहते हैं इंसुलिन मेडिकल की दुनिया में। वो हमारे खून में जाती है। शुगर हमारे खून की जरूरत है, शक्कर, मिठास जरूरत है। वो कतरा कतरा जाके उसको बैलेंस करती है। जब वो कतरा कतरा जाना खत्म हो जाती है, वो शुगर ज्यादा होती है, फिर मसनूई इंसुलिन लगाते हैं, मसनूई गोलियां खाते हैं। पित्ते ने नहीं, पित्ते के साथ होता है लबलबा, उसको लबलबा कहते हैं। पेंक्रियाज, उसके अंदर से कतरा कतरा निकलता है, उसके ऊपर जादू। आशा, दिल आशा में है, जिगर आशा में है, दिमाग आशा में है। क्या आशा पे जादू क्या है? याददाश्त खत्म हो गई। एक बीमारी की वजह से याददाश्त खत्म हुई, एक उम्र के ढलने से भी असर पड़ता है। एक बंदा सेहतमंद है, उसकी याददाश्त खत्म हो गई। आशा, दिल आशा है, जिगर आशा है, गुर्दे आशा हैं, आंतें आशा हैं, लबलबा आशा है, पित्ता आशा है। फिर मेदे और दिल के दरमियान में एक पर्दा होता है, मेदे और फेफड़ों के दरमियान में, ये आशा है। फेफड़े आशा, ये सारा निजाम जो अंदर है इसे आशा कहते हैं। इसको कहते हैं सिहरुल आशा। फिर सिहरुल आजा है, जिस्म के आजा के ऊपर जादू है। टेढ़े मेढ़े आजा हो गए, टूट गए, हैबतनाक हो गए। आजा के ऊपर कोहड़ हुआ, जिससे बदबू और निहायत गंदगी, गिलाजत, कोई करीब नहीं आ सकता। आप कहेंगे ये क्या कहानी है? मैं कहूंगा ये हकीकत है। और जादू करने वाले दो हैं,
من الجنۃ والناس، قرآن نے کہا ہے یا جن ہے یا انسان ہے۔ انسان تو ہمیں نظر آتے ہیں، جن نظر نہیں آتے، جو ہمارے جسم کے حصوں پہ جادو کرتے ہیں، جو ہمارے جسم پہ جادو کرتے ہیں، جن کو تکلیف دے کے ہمیں تکلیف میں دے کے انہیں راحت ملتی ہے، انہیں راحت ملتی۔ یہ کیسے حل ہوگا؟ میں نے پھر کہا ہے، جتنی تاریخ کے اندر یہ چیزیں ہماری سہولتیں جسے ہم سائنسی ایجادات کہتے ہیں، یہ بڑھتی جائیں گی اور روح اور روحانیت ہمارے من کے اندر سے نکلتی جائے گی، جتنی اتنا حسد بڑھتا جائے گا، حسد کے وار بڑھتے جائیں گے اور حسد کے انداز بڑھتے جائیں گے، بڑھتا جائے گا۔ ایک ہے سحر القفل، ایک ہے سحر القفل، قفل اور ہے تالا، قفل اور ہے۔ قفل کہتے ہیں خزانے کو۔ میری مقدر میں کوئی خزانہ تھا، راولپنڈی کا ایک کیس آیا میرے پاس اندرون شہر کا، کہا کہ ہم نے یہ وظیفہ کیا تو دکھایا کہ یہاں خزانہ ہے۔ ہم نے جب کھودا تو ہمارا کدال کسی جو ہے کسی سخت چیز سے ٹکرائی، تو ہم نے سمجھا اینٹ ہے۔ ہم نے اس جگہ کو آہستہ سے جب کھولا تو وہ ایک تانبے کا برتن تھا، کوئی موٹا، اس کا پیندہ نظر آیا اور اوپر سے تانبے کے کسی طاقتور ڈھکنے سے بند نظر آیا۔ ہم بڑے خوش ہو گئے، خزانہ نکل آیا۔ اور کہا کہ ہم ہمیشہ رات کو کھدائی کرتے تھے، اس کو صاف کیا، وہ کوئی بند تھا ڈھکنا بالکل۔ اس کے لیے ہم نے کہا کوئی کٹر، کوئی چھینی، کوئی چیز ہو جس سے اس کا ڈھکنا کھولے گا۔ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، کمرہ بند کر دیا۔ صبح دیکھا تو وہ برتن نہیں تھا، کہاں گیا؟ میں نے ان سے عرض کیا وہ برتن وہی تھا، نظروں سے اوجھل کر دیا۔ اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آپ کہتے ہیں فلاں چیز گم ہو گئی تھی، ہم نے یہ وظیفہ پڑھا یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ہم نے پڑھا بسم اللہ ان للہ و انا الیہ راجعون یا جامع یا موعد، پھر وہیں پڑھا تھا، ابھی تک تو وہاں ڈھونڈ کے تھک گیا تھا میں۔ یہ سحر العین ہے، آنکھوں پہ جادو دے دیا، آنکھوں سے ہر چیز کو اوجھل کر دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ بہت ڈھونڈا نہ ملا، پھر وہیں سے ملا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہیں سے ملتا ہے یا کسی اور جگہ سے مل جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں یہی کاغذ انہی فائلوں میں تو ڈھونڈ کے تھک گیا تھا، یہ چابی یہی تو میں ڈھونڈ کے تھک گیا تھا، یہ چابی پھر وہیں سے ملی۔ آنکھوں پہ جادو ہوتا ہے، اور انسان کرنے والے نہیں ہوتے، وہ جنات کرنے والے ہوتے ہیں، اور کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ جو سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات ہیں نا، اس سے رزق بڑھتا اس لیے ہے، اس سے صحت بڑھتی اس لیے ہے، اس سے کالی دنیا، کالے جادو، کالے روگ ٹوٹتے اس لیے ہیں کہ ان آیات کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے حیرت انگیز طاقت رکھے ان آخری 4 آیات میں۔ آج میں نے 2 صرف چیزوں پہ جادو کا تذکرہ تفصیلی کیا ہے، ایک سحر العین کا، اس کا تذکرہ تفصیل، ایک سحر الوجہ کا، میں نے ساتھ سحر الاحشاء بھی کیا ہے۔ اندرونی اعضاء کو احشاء کہتے ہیں اور بیرونی چیزوں کو اعضاء کہتے ہیں، احشاء اور اعضاء، ان پہ بھی میں نے تذکرہ کیا ہے۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ آنکھوں پہ پردے آ جاتے ہیں، جادو آ جاتا ہے، اور وہ نظر ہی نہیں آتا، چہرہ، دکان نظر نہیں آتی، رشتہ نظر نہیں آتا، گھر نظر نہیں آتا، چیزوں کا اصلی وجود نظر نہیں آتا، اور چیزوں کا جو اصلی چہرہ ہے وہ نظر نہیں آتا، بگڑا ہوا چہرہ نظر آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، مجھے اس دن ایک صاحب نے دیکھا کہ موبائل پہ کوئی ایسا نظام ہے، بندے کو ایسے کرو تو چہرہ بگڑا ہوا وہ فوٹو بناتا ہے، بگڑے ہوئے چہرے کا فوٹو بناتا ہے، بگڑا ہوا چہرہ۔ اس کے لیے سورۃ المومنون اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی طاقت، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی طاقت، یہ اس آیت کے اندر ہے۔ اور یہ جو عمل آپ کر رہے ہیں نا،
دیکھیں لطیف کے 4 حروف ہیں، لام، آگے تو یا اور با، فا، ٹھیک. اس کے سادہ لفظوں میں لام، توئے، یہ اور فے، ٹھیک ہے. اور ودود کے 4، واو دال واو دال. جہاں لفظوں کا تکرار آ جائے، عادات کی دنیا بتا رہا ہوں میں اس کا طالب علم ہوں، جہاں لفظوں کا تکرار آ جائے، دو واو ہیں اور 2 دال ہیں، وہاں طاقت حیرت انگیز اور آخری درجے کی طاقت انوکھی بن جاتی، جہاں لفظوں کا تکرار ہے. 4 سمتیں ہیں، مشرق مغرب، 4 کتابیں ہیں، یہ 4 کے ساتھ انوکھا نظام ہے، بہت انوکھا نظام ہے. ایک بہت لمبی تفصیل ہے کہ یہ حرف 4 ہیں، لام تو یہ فے، واو دال واو دال. کیوں ہے 4 حروف؟ ان کی طاقت کیا ہے؟ ان کی قوت کیا ہے؟ ان کی تاثیر کیا ہے؟ ان کا کمال کیا ہے؟ ایسے نہیں ہے. کوئی چیز ایسی بیکار کیسے ممکن ہے؟ میرے رب کا نظام بیکار ممکن ہی نہیں. جب ان چیزوں پہ بیٹھ کے پڑھیں گے، ایک یہ ہے کہ آپ انفرادی بیٹھ کے پڑھیں، 1 تصویر پڑھیں یا 11 تصویریں پڑھیں، ایک عمل کو اجتماعی بیٹھ کے پڑھیں. جب اجتماعی بیٹھ کے پڑھیں گے نا، اس کی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے، اس کی قوت بہت بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ کوئی درد بھرا پڑھے گا، کوئی غم بھرا پڑھے گا، کوئی سوز سے، کوئی ساز سے، کوئی عشق سے، کوئی غم سے، کوئی تکلیف سے. یہ جتنے درد غم یہ بڑھتے جائیں گے، اتنا تاثیر بڑھتے جائے گی. یہ آپ کریں گے، اور اس کی طاقت دیکھیں کہ اس میں 4 حروف ہیں، لطیف کے 4 حروف ہیں، ودود کے 4 حروف چل رہے ہیں، لطیف اور ودود کے، اور ان کے اندر بہت عجب نظام ہے، عجیب نظام، بہت کمال نظام. آپ نے ایک ایک حرف کی تاثیر دیکھیں. لام کی تاثیر کیا ہے، توئے کی تاثیر کیا ہے، یہ کی تاثیر کیا ہے، فے کی تاثیر کیا ہے. لفظ فے جو ہے نا، فے، یہ فے ہمیشہ عداوت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، یہ جو فے لفظ ہے اس میں آیا ہے، جسے فا کہتے ہیں، فے لفظ آیا ہے، یہ خود جادو اور جادوگروں میں عداوتیں ڈال دیتا ہے. خود ان طاقتوں میں آپس میں طاقتیں خود ٹکرا جاتی ہیں. وہ طاقتیں جو مجھ سے ٹکرا کر مجھے پاش کر دیں، میرے رزق کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، میرے نصیب اور مقدر کو بگاڑنے میں اخیر کر دیں، میری اولاد کے اندر، میرے گھر کے اندر بے سکونی، میری زندگی کے چین کو ٹکرا کے پاش کر دیں، وہ طاقتیں خود آپس میں ٹکرا جاتی ہیں. وہ طاقتیں خود آپس میں ٹکرا جاتی ہیں اور خود آپس میں ٹوٹ جاتی ہیں. یہ صرف ایک فے کی وجہ سے. اور جو یہ ہے نا لفظ، جہاں بھی لفظ یا ہوگا جسے یہ کہتے ہیں، یہ لفظ حمیت کے لیے، غیرت کے لیے، حیا کے لیے، نیکی کے لیے. جو شخص نیک ہونا چاہتا ہے، جس کے اندر حیا چاہتا ہے، حمیت چاہتا ہے، غیرت چاہتا ہے، جس کی آنکھوں میں حیا کا سرما، جس کے دل میں حیا کی روشنی، اور جس کی تنہائیوں میں یہ جو ہے نا اس کی زندگی میں یہ بھر دیتی ہے. اور جو توئے ہے، یہ توئے کے اندر کا جو خالی حصہ ہے نا، توا جسے کہتے ہیں، اس کے اندر ایک خالی حصہ ہے. زوا میں نقطہ آ جاتا ہے، توا میں نقطہ نہیں آتا. اس کے اندر جو خالی حصہ ہے، یہ سمجھ لے جیل ہے، سجن ہے، یہ جیل ہے. یہ اس جیل کے اندر دشمن کو قید کر دیتی ہے، حاسد کو قید کر دیتی، جادو کو قید کر دیتی ہے، جادوگر کو قید کر دیتی ہے، دشمن کو قید کر دیتی ہے، منتقم کو قید کر دیتی ہے. اس تے کے اندر، اس دعا کے اندر وہ چیز قید ہو جاتی. طاقتور جیل ہے، ان چیزوں کو قید کر دیتی. حیران ہوں گے. یہ حروف بہت طاقتور ہیں. یہ حروف اللہ کی طاقتوں میں گندے ہوئے ہیں، اللہ کے نام میں رسے ہوئے ہیں. اور ادھر آپ
सूरत अल-मोमिनून की आखिरी 4 आयात का विर्द कर रहे हैं। मरीज पे विर्द करें, अपने ऊपर दम करें, नवाफिल पढ़ें इसकी। अच्छा, आम नवाफिल नहीं, आम नमाज में पढ़ लें। नफिल पढ़ रहे हैं, वाजिब पढ़ रहे हैं, फर्ज पढ़ रहे हैं, बगैर जमात के अगर मजबूरन जमात रह गई है और 2 रकात पढ़ रहे हैं, इसको नमाज में आम भी पढ़ सकते हैं। 1 बार, 3 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, 40 बार, 70 बार आम पढ़ सकते हैं। याद रखना, जिस आयत पे मेरे